تو پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ ترکور کر دیا جاتا، ان بچیوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہ تھا۔ اور آپ سب مل کر پورے ہندوستان میں سارے مدرسے ملا دو، سارے مولویوں کو جوڑ دو، کئی لاکھ مولوی، کئی ہزار مدرسے، لیکن ابھی صرف ایک برائی نہیں روک پائی جہیز۔ محمد رسول اللہ نے معاشرے کو کیسے صاف کیا، کس طریقے سے معاشرے کو پاک کیا، ہم نہیں جانتے۔ شراب دھیرے دھیرے حرام ہوئی، کیونکہ اتنے رسیا تھے شراب کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر جیسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی شراب حرام قرار دے دیجئے، شراب بہت نقصان پہنچا رہی ہے سماج میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں عمر، اگر شراب حرام کر دیں گے تو یہ لوگ شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ پائیں گے، پیدا ہوتے ہی بچے کے منہ میں شراب ڈالی جاتی ہو، اتنی شراب پینے والی قوم یہ شراب کیسے چھوڑ دے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کئی مرتبہ کہا اللہ کے رسول شراب حرام قرار دے دیجیے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں۔ سوچئے کتنا مشکل تھا شراب کو حرام قرار دینا۔ پہلی آیت جو شراب کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے وہ یہ کہ شراب اور جوئے میں منافع بھی ہیں، منافع للناس، شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے، کچھ منافع بھی ہے، کچھ اچھائی بھی ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیے حرام نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، یعنی نفع تو ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جب شراب پیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سکون مل جائے گا، شراب پی لیں گے تو ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، ایک عادت کے طور پہ شراب پی رہا ہے۔ لیکن عرب کے لوگ عادت کے طور پہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ کسی غریب کو پیسہ دینے میں ان کی چھاتی پھٹتی تھی، نہیں ایسے دیں گے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اتنی محنت سے کمایا ہم غریب کو کیسے دے دیں، لیکن وہ غریب کے ساتھ جوا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور اس جوئے میں ہار جاتے تھے تو ان کو تسلی ہوتی تھی کہ چلو ہم جوئے میں ہار گئے، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریب کی مدد کی جائے، تو جوئے میں وہ ہار جاتے تھے اور یہ سوچ لیتے تھے کہ ہم جوئے میں ہار گئے ہیں، ایک غریب آدمی کو پیسہ مل گیا، رقم مل گئی، چلو جانے دو۔ شراب پیتے تھے کہ شراب کا نشہ چڑھ جاتا تھا تو دولت لٹا دیتے تھے غریبوں میں، فقیروں میں، اب وہ جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے چلو شراب کے نشے میں لٹایا، ایسے دینے میں تکلیف ہوتی تھی، شراب کے نشے میں لٹا دیتے تو کچھ فائدہ نہیں تھا۔ شراب پی کر غریبوں میں پیسہ دینا، جوا کھیل کر غریبوں سے جوا ہار جانا، کچھ منافع تھا، لیکن ان دونوں کا گناہ اور ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ، اس لیے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن سب لوگوں نے نہیں، اس کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے دوسری حالت کیا ہوئی، کچھ صحابہ جس میں حضرت علی بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے کھاتے شراب کا دور چلنے لگا، شراب بھی پینے لگے، صحابہ کرام نے شراب بھی پی، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں۔ ایک انصاری کی دعوت پر یہ تمام لوگ شریک ہوئے، کھانا کھایا اور شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی۔
ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے پی لی۔ شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا، اور نشہ جب آیا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ اب مغرب کی نماز پڑھنے لگے یہ لوگ، شراب کے نشے میں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، اور اس صحابی نے نماز پڑھاتے پڑھاتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک تو بالکل صحیح پڑھا۔ اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنے لگے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ لیکن شراب کے نشے میں وہ صحابی کیا پڑھ گئے؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، وہ یہ پڑھ گئے۔ اے کافرو ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ لیکن پڑھ کیا گئے؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ پورا معنی ہی بدل گیا۔ جب نماز کی حالت میں قرآن غلط پڑھا جانے لگا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو۔ تب جب نشے میں ہوا کرو تب نماز مت پڑھا کرو، نہیں نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تم ہوش میں آ جاؤ، تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے لگو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے۔ جب تک یہ سمجھنے نہ لگو تب تک نماز مت پڑھنے مت جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے اور صحابہ نے شراب چھوڑ دی، اور اس آیت نے بہت سی شراب چھوڑوا دی، حالانکہ حرام اب بھی نہیں ہوئی، حرام اب بھی نہیں ہوئی، صرف یہ کہا کہ جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو۔ اب صبح 11 بجے کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تھا، کیوں؟ شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، نشے میں آ گئے تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، ظہر کا وقت ہوگا تو جماعت چھوٹ جائے گی، چھوڑ دیا۔ اب ظہر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، ظہر کے بعد شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، پھر عصر کا وقت ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی جماعت چھوٹ جائے۔ عصر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، مغرب کا وقت آ گیا اور نشے میں اگر ہم ہوئے تو مغرب کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ اب وہ یا تو عشاء کے بعد شراب پیتے تھے یا فجر کے بعد شراب پیتے تھے۔ بہت سے لوگوں کی شراب اس کنڈیشن میں چھوٹ گئی۔ مدینے کے اندر انصاری اور مہاجرین آپس میں لڑ گئے، شراب پینے کے بعد مہاجرین اور انصار لڑ گئے۔ مہاجرین نے شراب پی، انصاریوں نے بھی شراب پی۔ مہاجرین کہنے لگے ہم تم سے اچھے ہیں، ہمارے نبی ہمارے قوم قریش میں آئے ہیں، ہم قریشی لوگ ہیں، لہذا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اور انصاری شراب کے نشے میں کہنے لگے لو یہ ہم سے اچھے ہیں، بھوکے آئے تھے مکے سے، ننگے آئے تھے مکے سے، ہم نے رہنے کے لیے گھر دیا، ہم نے یہاں اپنی لڑکیوں کی شادی ان کے ساتھ کی، ہم نے اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا، یہ بھوکے اور ننگے آنے والے ہم سے اچھے؟ ارے ہم تم سے اچھے ہیں، ہم نے تم بھوکوں کو کھانا کھلایا، تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑا شراب کے نشے میں کہ انصاریوں نے بھی تلواریں نکال لی اور مہاجرین نے بھی تلواریں نکال لی، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے ڈر پہ آ گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ڈر پہ آ گئے شراب کے نشے میں۔ جب یہ کنڈیشن دیکھی تب شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، آج کے بعد اب اس کنڈیشن میں یہ حالت کہ شراب پی کر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے ہو، ایک دوسرے سے افضل قرار دینے لگے ہو، جبکہ ہم ان تمام خرافاتوں کو ختم کرنے آئے تھے۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہے، سب کا برابر کا حق ہے۔ میں یہ تعلیم لے کر آیا تھا لیکن تم نے تو اس تعلیم ہی کی دھجیاں اڑا
دیں.